الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، نیا ایک معاملہ آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو اب ٹکر کس کے ساتھ تھی؟ کیسر روم کے ساتھ۔ تو منافقین نے سمجھا کہ اب معاملہ گیا، مکے والے کتنے تگڑے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے، وہ تو بڑا منظم ملک ہے، سپر پاور ہے، جیسے یعنی آج کوئی آدمی کہے جی کہ ایک ملک نکل کے امریکہ سے ٹکرانے کے لیے امریکہ کی سرحد پہ چلا گیا، تو اس نے تو نہیں چھوڑنا، جدید اسلحہ، بندے، یہ وہ، طاقت، گھوڑے، ہاتھی، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو بچنے کی چانس نہیں ہے۔ تو انہوں نے پیچھے اپنی ایک سرگرمی بنانے کے لیے ایک مسجد تعمیر کر دی تھی کہ یہ ہمارا محلہ ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، تو رات کو یا صبح فجر کے وقت لوگوں کو مسجد نبوی تک جاتے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بہانہ بنا کے ایک مسجد بنا دی، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔ اب حضور تو گئے ہوئے ہیں، ابھی رستے میں ہی یہ آیت نازل ہو گئی، والذین، واپس آتے ہوئے، والذین اور الذین وہ لوگ، اتخذوا، والذین اتخذوا، اتخذ یتخذوا، بنانا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو بنا لینا، کسی کو سمجھ لینا، عمارت بنا کے نا، عمارت، اس کو مسجد کا نام دے دیا۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی، جنہوں نے بنائی، یعنی وہ الف جمع کا سیغہ ہے۔ اتخذوا، کیا بنائی جی انہوں نے؟ اب بنانا کیا ہے؟ اتخذ کیا ہے؟ فعل، اور فاعل کون ہے؟ الذین، وہ لوگ جو، یعنی کہ واو الف کے اندر ہم فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، فاعل وہ لوگ جنہوں نے بنائی۔ اب مفعول کیا ہے؟ کیا بنائی؟ مسجدن۔ اب یہ دال میں زبر آگے نصب آ گیا، تو نصب کا کیا مطلب ہے؟ مفعول، مسجد کو جنہوں نے بنایا، مسجد کو یا مسجد بنائی۔ والذین اتخذوا مسجدا، اب یہ اس کی حالت آ رہی ہے کہ وہ مسجد کیا حالت ہے مسجد کی؟ نمبر 1، ضرارن، ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف حدیث ہے، میکزم ہے، یعنی ضرب المثل بن گیا، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دو اور نہ تمہیں تکلیف دی جائے۔ تو مسجدن ضرارن، ایک ایسی مسجد جو تکلیف کے لیے بنائی گئی، ضرر کے لیے، نقصان کے لیے، نقصان دینے کے لیے، یعنی سب سے پہلا اس کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کو، دین کو نقصان پہنچائے، اور اس کا مقصد بھلائی ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ اس کی پہلی حالت مسجد کی کیا ہے؟ ضرار۔ مسجد کیوں بنائی گئی؟ اتخذوا ضرارا، مسجدا ضرارا، ایک ایسی مسجد جو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی، کفرن، کفر کے لیے بنائی گئی، مطلب اپنے کفر کو چھپانے کے لیے۔ اب اکیلے علیحدہ بیٹھ کے مسجد میں کیا کر رہے ہیں جی؟ عبادت۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ مسجد میں میٹنگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ ہو کیا رہا ہے؟ خلاف کفر کی باتیں۔ یعنی اب یہاں آ کے پتہ چلا کہ منافقت جو ہے، جو اس وقت کے منافق تھے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور اندر کیا تھا؟ کفر تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور کفر کے لیے تفریقاً، فرقہ یفرق، تفریقاً کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فرقہ فرقہ پھاڑ دینا، علیحدہ کر دینا، اور تفریق پیدا کرنے کے لیے بین درمیان، اینا کیا جی؟ جمع۔ کون سی جمع جی؟ بینہ کی وجہ سے یہ
جر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، بینہ کے ساتھ مل کے یہ مجرور ہو گیا. تفریقا بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان تفریق. یہ انہوں نے مسجد بنائی ہے تکلیف دینے کے لیے، کفر چھپانے کے لیے یا کرنے کے لیے، اور اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. کتنی شکلیں ہو گئی جی؟ 1 2 3، اب چوتھی آ رہی ہے. مسجد بنائی کیوں؟ تکلیف، کفر اور تفریق بین المسلمین. تو یہاں سے کوئی بات پتہ چل گئی جی؟ ایک بات یہاں سے کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ آج بھی جو مسجد آج بھی صرف اور صرف فرقہ بندی کے لیے بنے، میرے فلاں فرقے کی مسجد ہے، بنائی جائے، واللہ کو پسند آئے گی کہ مسجد اس لیے بنا لی جی میرا فرقہ ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے. مسجد اللہ کی ہے یا دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، سنیوں کی ہے؟ جس مسجد میں یاد رکھیے گا تفرقہ بازی، فرقے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ مسجد ضرار. اگر کوئی مسجد ہے جی اس میں قرآن اور سنت یا حدیث کو چھوڑ کر اپنے فرقے کی بات ہو، فرقے کو پروموٹ کیا جاتا ہو، وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد ہے ضرار. آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسجدوں میں کیا پروموٹ ہو رہا ہے؟ فرقہ بندی. آپ نیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ جھگڑے ہی سارے ہیں. کوئی شیعہ بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ اس وقت لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ نیٹ پہ پروموٹ ہو جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وائرل. ہمیں وائرل ہو جائیں جی، ہم شیعہ سنی کے درمیان بڑے بندے آئے جی، او بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا رحماء بینہم، قرآن کہہ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان تھے. تلخی کبھی آ بھی جاتی ہے باتوں میں، ہو جاتے ہوں گے، آپ کیوں کہنے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ حالت رہتی نہیں تھی. وہ آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، باوجود غصے کے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. آج ہم ان کے جھگڑوں کو ہائی لائٹ کر کے تو نیٹ پہ وائرل ہو رہے ہیں، لائک لے رہے ہیں، وہاں سے ہم پیسے کمانے کے چکر میں. تو جو آدمی، کچھ لوگ ہیں کہ جو فتوی دیتے ہیں جی امام ابو حنیفہ نے جو کہا وہ فائنل ہے، امام شافعی نے جو کہہ دیا بس وہی ہے سب کچھ. کوئی کہہ رہا ہے جی میں مالکی ہوں تو جو امام مالک نے کہا ہے، ان سب نے صحیح کہا ہوگا بھائی، لیکن کہا کہاں سے ہے؟ قرآن و سنت سے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی چوہا گر گیا، کتا گر گیا کنویں کے اندر اور کوئی پوچھنے آ جائے تو مولوی صاحب اگر تو اس کو یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا گر جائے تو یہ نکالو، تو بندے کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دیا نا. یہی مقصد ہے. اور اگر وہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں یا میرے مولوی صاحب یا مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوٹے نکالو، تو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ مفتیوں مولویوں کے ساتھ. اور کہے جی کہ میرے مفتی کی مانو، کسی دوسرے مفتی کی نہیں مانو. دیوبندی ہو تو خبردار کسی اور کی بات مانی، بریلوی ہو تو خبردار کسی بریلوی بن کے رہو. یہ تفرقہ بازی ہے. مسجد کے دروازے پہ جناب فلاں فرقے کی مسجد، تفرقہ بازی، تفریق بین المومنین. مسجد پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. فلاں بندے کی مسجد ہے جی، فلاں بندہ آگے ادھر سے آگے ادھر سے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کا گھر ہی رہنے دیا جائے. تو جو بھی آدمی اس دور میں یاد رکھے جو فرقہ بندی کی بنیاد پہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، اس کی بات سن لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی کے رستے پہ اس مسجد ضرار کے اندر داخل
ہو چکے ہیں، چاہے سمجھے کتنے ماشاءاللہ یہ خوبصورت باتیں ہوں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی جی، تفریقاً بین المومنین۔ اب آ گئی ہے چوتھی، وَإِرْشَادًا، ارشادن، ارشدہ یرشد، اور ارشادن اس کا باب افعال سے کیا مطلب ہے اس کا جی؟ بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ کسی نے تخت بنا آپ نے سورہ فجر کے اندر پڑھا ہوگا، سورہ نبا کے اندر بھی ان جہنم کانت مرصادا، مرصادا کیا مطلب ہے جی؟ جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹارگٹ۔ اور ہاں جی، وہ ایک فوجی نے بتایا تھا، عربی میں رہنے والے بندے نے، کہ مرصاد اس حالت کو کہتے ہیں جب کوئی آدمی بندوق کی بل آئی میں آپ کے نشانے پہ کوئی چیز آ جائے، اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ ٹارگٹ کر لینا کسی کو، ٹارگٹ کیا ہے؟ بندوق کے اوپر جو لگا ہوتا ہے گول سا نشان، اس کے اندر جو چیز آ جائے وہ آپ کے ٹارگٹ میں آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ارصاد۔ ارصادن گھات لگانا، یعنی کسی کو ٹارگٹ کر لینا، آپ کسی پہ حملہ آور ہونے لگے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے ارصادن، ٹھیک ہے جی، گھات لگانے کے لیے اور ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ ارشادن ہر ایک کو گھات کے لیے مل کر، ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک پلیس ملی ہے، ارشادن۔ لام زری کے لیے، من اس کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے جو، اس کے لیے جو، یا جس نے، کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے، حاربا۔ حرب کس کو کہتے ہیں؟ حربن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا حرب، کیونکہ وہ جنگجو آدمی تھے، بہادر تھے، نڈر تھے، تو بیٹے کا نام بھی اسی حساب سے رکھا حرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا حرب نہیں، حسن، تو حضرت حسن نام پڑ گیا، حضور نے رکھا نام۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو پھر حضرت علی نے نام کیا رکھا؟ حرب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا نہیں، حسین، جنگ، حسن حسین، خوبصورت نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ حاربا یحاربو، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا۔ لمن، اس کے لیے جس نے، ہاتھ کی جگہ ہے اس کے لیے جس نے، حاربا جنگ کی۔ کس کے ساتھ جنگ کی جی؟ حاربا، من فاعل، حاربا جنگ کی فعل، کس کے ساتھ کی؟ اللہ، حالت نصب میں آ گیا اللہ، اللہ کے ساتھ۔ اور رسولہ، دوسرا نصب آ گیا، دوسرا مفعول آ گیا، رسولہ، ہو کی ضمیر قریب ترین اسم کی طرف لوٹتی ہے، اور اس کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے جنگ کی، جس نے جنگ کی من قبل، اس سے پہلے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ جنگ کس نے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کفار نے، یہودیوں نے۔ جنگیں کس نے کی اللہ کے رسول کے ساتھ؟ منافقین نے تو اللہ کے رسول کے ساتھ تو جنگ نہیں کی۔ وہ تو چھپ چھپ آگے چلتے تھے، اندر چھپا کے۔ ٹارگٹ کس چیز کو کہتے ہیں ٹارگٹ کرنا؟ مثلا میں نے یہاں سے جانا چکوال حملہ کرنا ہے، اس فوج نے، گجر خان سے ایک آرمی جائے گی
اس نے ڈسٹرکٹ چکوال پہ حملہ کرنا ہے. اب گجرخان بیٹھ کے تو ٹارگٹ نہیں بن سکتا. کہاں جا کے بنے گا؟ چکوال. چکوال میں انہیں جا کے ٹارگٹ بنانے کے لیے کوئی ایک جگہ چاہیے جہاں بیٹھ کے وہ ٹارگٹ کر سکے. وہاں پہنچے, ادھر پہنچ کے پھر اپنا ٹارگٹ کریں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے اب میں قریب آ گیا ہوں. تو اب مکے والے مکے سے تو مدینے پہ تیر نہیں پھینک سکتے نہ اپنا کام کر سکتے, تو ان کو بیٹھنے کے لیے کون سی جگہ چاہیے؟ کوئی جگہ چاہیے مدینے کے اندر. وہ مسجد ہے. تو اب یہ گھات ہے منافقوں کے, ان کے لیے, کافروں کے لیے, مشرکین مکہ کے لیے, یہودیوں کے لیے یہ جگہ ہے گھات لگانے کی. ادھر آ کے رات کو اس کی مسجد میں ٹھہرے, یہاں آگے رکیں گے, یہاں سے گھات لگائیں گے, یہ ان کے لیے آگے سہولت کار بنیں گے. آج بھی ساری دنیا یہی کچھ ہے. کون امریکہ بیس بن گیا ہے. وَإِرْصَادًا لِبَلْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ. اب دیکھیں یہاں پہ واپس آئیں گے. سچائی چیز اپنا سچا پڑھنے لام زبر لام لازم لازمن یقیناً یالفو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ نون مشدد اور لام لازم یہ مل کے لازمن کسی چیز کی شدید تاکید کا ایک اسلوب ہے. اب یہ ہے حلف یحلف, ٹھیک ہے جی. لیکن جب یہ واحد میں آتا ہے نا, واحد میں ایک آدمی لازمن وہ حلف اٹھائے گا, قسم کھائے گا, تو پھر آئے گا لا یحلفن. ایک بندے کے لیے آئے نا, ایک بندے کے لیے, تو پھر کیا آئے گا؟ فن. اب یہ جو یہاں پہ فے میں پیش آ گئی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ نون مشدد نہ ہوتا تو یہاں پہ واو نون تھا, لا یحلفون, وہ لازمن سارے قسمیں کھائیں گے. تو اس واو نون کو کس سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے؟ پیش کے ساتھ. پیش سے کیا پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے, یہ پیش جو ہے یہ جمع کا صیغہ جو ہے بتا رہی ہے. لا یحلفن لازمن, یہ کا مطلب وہ واو نون جمع, وہ سب قسمیں کھائیں گے. لا یحلفن, وہ سارے قسمیں کھائیں گے. ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے آگے آپ ایک لفظ لکھا ہوا دیکھیں گے, اللہ. ان کے بعد اللہ آ گیا تو ان کا مطلب ہے نہیں. نہیں ہے اردنا, ارادہ یریدو, ارادہ کرنا, ارادہ اس نے ارادہ کیا, اور اردنا 14واں صیغہ ہم نے ارادہ کیا. ہم نے نہیں ارادہ کیا اللہ مگر یا سوائے الحسنہ الا الحسنہ. حسنہ کا مطلب بھلائی. یعنی ہم نے تو مسجد بنا کے بھلائی کا ارادہ کیا ہے بھائی, کہ ہم کچھ لوگ بارش ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, مسجد نہیں جا سکتے, کچھ بوڑھے ہیں وہ نہیں جا سکتے, تو ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا. پھر وہی بات آ گئی, آج بھی جو فرقے کی بنیاد پہ مسجد بنے گی وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے فرقے بندی کے لیے بنائی. وہ کہیں گے جی ہمارا بھی ارادہ بھلائی کا ہے, کیونکہ دوسری مسجدوں سے گمراہی پھیل رہی ہے, اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ایک علیحدہ سے مسجد بنا کے لوگوں کو تبلیغ کریں. مسجد بنانے کی اگر کسی نے واقعی اللہ کا دین کسی تک پہنچانا ہے تو مسجد بنانے کی کوئی ضرورت ہے, علیحدہ مسجد فرقے کی بنیاد پہ مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں پیٹ پالنا ہے, اپنی بلے بلے کروانی ہے, تو پھر مقصد اور ہو گیا, پھر وہ اللہ رسول والا مقصد. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے, 13 سال, وہ مسجد علیحدہ بنائی. کعبہ اس طرف کھڑا, کہیں کعبے کی بائیں کونا ہمارا ہو گیا, دایاں کونا ہم نے رکھے, بنائی مسجد کچھ. واللہ یشہد, یشہد یا کا مطلب وہ
شاہدہ یشہدو گواہی دینا، اور اللہ گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم، انہ حرف تاکید، بے شک، وہ سب کون جی؟ جو قسمیں کھا کھا کے جنہوں نے مسجد بنائی ہے، انہم لا، لام مزالقہ، لام لازم، یقیناً، لا کاذبون، کاذب کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا، اور واو نون جمع، یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لا تقم فیہ، تقم، لا کا مطلب کیا ہے جی؟ نہ، یہ لام نہیں کا ہے، کسی چیز سے روکنے کا۔ کیسے پتہ چلا؟ تقم سے، یہ کیا تھا جی؟ کاما، کھڑا وہ کھڑا ہوا، تقوم یقوم، وہ کھڑا ہوتا ہے، تقوم تم کھڑے ہوتے ہو۔ اب اس کو نہیں بنانا ہے تو نہیں میں علامت مضارع رہتی ہے، اور آخری حرکت اڑ گئی۔ اب واو بھی مجزوم ہو گیا، میم بھی مجزوم ہو گئی، تو اس کا واو جو ہے حرف علت تھا، یہ اڑ گیا تو یہ پیچھے بچ گیا تقم، تے کا مطلب آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ، لا تقم، آپ نہ کھڑے وہ کہ آؤ جی آپ نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ایک نماز آپ پڑھا دیں۔ آپ نے نماز پڑھا دی تو مسجد کو سرٹیفائیڈ ہوگی، رجسٹر ہوگی مسجد۔ تو لا تقم، اس مسجد کو رجسٹر نہیں کرتا، ایسے ہی رہنے، کیونکہ یہ تفرقے کی بنیاد پر بنی ہے۔ لا تقم فی، فی میں، ہی کس کی ضمیر ہے جی؟ مسجد کی، یعنی اس میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا ابداً، کبھی بھی، ہمیشہ، یعنی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس مسجد کو سرٹیفائیڈ کر دیا جائے۔ اب کیا فرمایا؟ لا مسجد، لام مزالقہ، یقیناً، لازم، مسجد، یقیناً وہ مسجد جو، کوئی مسجد جو اسسا یؤسس تأسیسا، تأسیس کس چیز کو کہتے ہیں؟ بنیاد رکھنا، تأسیس، اساس، فلاں یہ بندہ اساسی آدمی ہے، مراد بنیاد رکھنے والوں میں شامل ہے۔ تأسیس کہتے ہیں بنیاد رکھنے کو، تو اسسا کا مطلب ہے اس نے بنیاد رکھی، معروف کا صیغہ ہے، اسسا، بنیاد رکھی گئی۔ اب رکھی کس نے؟ یہ نہیں اس کے اندر ذکر ہوا، تو یہ کس کا ہے؟ مجہول کا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی پیسو وائس ہے، یہ کوئی پتہ نہیں کہ کس نے کیا۔ اسسا لمسجد اسسا، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی، لمسجد اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، علی التقوی، تقوی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ تقوی کا لفظی مطلب تو بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر جو مسجد بنی ہے، یعنی اور اللہ کی محبت میں جو مسجد بنی ہے، اس کی بنیاد کے اسسا، جس کی بنیاد تقوی ہے، اللہ کی رضامندی کا حصول، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس بنیاد پر جو مسجد بنی ہے، اسسا علی التقوی من اول یوم، من سے
اولی، من حرف جر تھا، اس نے اولی کو مجرور کیا، یہ اولن نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف، یہ مضاف ہو گیا، اور یومن تنوین آ گئی تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، تو یہ مرکب اضافی بن گیا، پہلے دن سے، من اول یومن، پہلے دن سے جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق سپرلیٹو ڈگری، اس کا زیادہ ہے۔ احق سب سے زیادہ، حقدار ہے۔ زیادہ حقدار، سب سے زیادہ، زیادہ حقدار نہیں بلکہ سپرلیٹو ہے، سپرلیٹو آ گیا، تو سب سے زیادہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے کس چیز کی؟ ان مصدریہ کے، کیا آپ اس میں کھڑے ہو؟ تقوم، ان آیا تو اس نے کیا کیا جی؟ ان عامل بھی ہے نا، اس نے اس کو منسوب کر دیا کہ آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہوں، فی کا مطلب میں، اور ہی مسجد کی ضمیر ہے، یعنی کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں، اس کا زیادہ حق آپ اس مسجد میں، تو جو ضرار ہے، جو فرقے کی بنیاد پہ، جو تفریق کی بنیاد پہ، جو کفر کی بنیاد پہ، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اس میں تو آپ نے کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، آپ نے اس مسجد میں کھڑا ہونا کہ وہ مسجد زیادہ حقدار ہے، جو پہلے، یہ کون سی مسجد ہے جی؟ یہ مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے جی، جو قباء کی وادی میں بنی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں پہلا اسٹیشن تھا۔ جو بن ساری صاحب نے کرے کور بنا، ہاں جی، من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے مسجد اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں جا کے کھڑے، بجائے کہ آپ اس میں کھڑے۔ فیہ رجال، اس میں یعنی اس مسجد میں، اس بستی میں، رجال، رجل کی جمع ہے رجال، رجل کہتے ہیں مرد، اس میں مرد ہیں، یعنی لوگ ہیں اس میں، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، ایسے کہاں سے آئے؟ رجال، ان سے، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، یہ کا مطلب وہ جمع حالت ہے رفع، ٹھیک ہے جی، یحبون، حب یحب، پسند کرنا، محبت کرنا، ٹھیک ہے، جو پسند کرتے ہیں، رجال یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان کے، اب یہ کیا ہے جی؟ کس لفظ سے یہ بنا؟ تطہر، یتطہر، تطہرا، یہ باب تفاعل سے، تفاعل، یہ لازم کے اس میں آ جاتا ہے، اس میں بڑی شد و مد آتی ہے، بڑا اہتمام آتا ہے، یعنی جو لفظ اس باب میں آئے نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے نے خود وہ کام کیا ہے، پھر بڑے اہتمام سے کیا ہے، بڑا وقت لگا کے کیا ہے، وغیرہ۔ تو تطہرا، وہ پاک ہوا، اس نے پاکی حاصل کی، اور یتطہرو، وہ پاکی حاصل کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ تھا یتطہرون، لیکن ان مصدریہ نے کیا کیا؟ ختم، کیونکہ یہ منسوب کر دیتا ہے تو اس نے آخری نون اڑا دیا، تو یہ رہ گیا یتطہرو، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں اس بستی کے لوگ، یتطہرو، کہ یہ کا مطلب وہ پاکی حاصل کریں یا پاک رہیں۔ اب یہاں پہ یتطہرو کیونکہ باب تفاعل سے ہے تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیں گے کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا جی کہ یہ واللہ یحب المتطہرین کس کے لیے آیا؟ تو آپ نے فرمایا قبا والوں کے لیے، کیونکہ باقی بہت سے لوگ صرف پتھر سے، مٹی کے ڈیلے سے ہی صفائی کرتے ہیں، وہ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ایک مادہ ہے صفائی کا، وہ بہت صاف ستھرے رہتے ہیں باقی بنسبت باقی لوگوں کے۔ تو فی رجال یحبون ان یتطہروا، تو صفائی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے۔ واللہ یحب یحب، وہ پسند کرتا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی، یحب اینا جمع ہے، یحب وہ پسند کرتا، تو یہ نسب میں آ گئی، ٹھیک ہے جی، یہ اینا نسب کس کو پسند کرتا ہے؟ متطہرین کو۔ یہ یتطہروا سے متطہرون یا متطہرون، یہ تے جو ہے یہ توئے کے اندر ضم کر گئی، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا متطہرون۔ تطہر یا اتطہر یطہر دونوں آ جاتے ہیں، دونوں طریقے سے یہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ متطہرین بھی اسی سیغے سے ہی ہے کہ خوب پاک رہنے والوں کو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول، یہ نسب آ گیا۔ تو واللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ اگلا پڑھ رہے ہیں آیت؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ تو آج جی ہمیں دو چیزیں جو بہت وضاحت سے پتہ چلی ہیں۔ نمبر 1 کہ فرقے کی بنیاد پر مسجد بنانا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ فرقے کی بنیاد پہ مسجد بنائیں، اپنے فرقے کو پروموٹ کریں، اپنے ہی فرقے کی باتیں کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی بات کرو، اللہ کے رسول کی بات، باقی تفرقہ بازی۔ اچھا، دوسری ہمیں کیا بات پتہ چلی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ایک پسند ہے؟ صفائی، طہارت۔ اس حوالے سے ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں، ایک شخص ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو عذاب دیا جائے گا کہ جو اپنے کپڑوں کو ناپاک چھینٹوں سے بچاتا نہیں تھا، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ تو اس لیے چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال
يحبون يحبون أن يطهروا أن يطهروا والله والله يحب يحب المطهرين. المطهرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وعدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا. اللهم 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 آمين اللهم آمين. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه